محرم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور سفر آ رہا ہے، جہالت کی نیند سے بھی بیدار ہو جاؤ، عبرت پکڑو دنوں کے گزرنے سے، کیونکہ سعادت مند وہی ہے جو عبرت پکڑ لے اور درست ہو جائے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، اندھے لوگوں کو اس کے ذریعے بینائی عطا فرمائی، جاہلیت کے اندھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ کافور ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، جاہلیت کے برے طور طریقے بھی ختم ہو گئے، اور دنوں کے اندر جو بیڈ لک ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اس کی نحوستیں ختم کر دی گئیں، نہ تو بدھ کے دن کی کوئی نحوست ہے، نہ سفر کی کوئی نحوست ہے، اور نہ کسی اور دن کی کوئی نحوست ہے۔ اسلام نے صحیح عقیدہ لوگوں کو بتایا ہے جو کہ توحید کے اوپر قائم ہے، جس پر اللہ پر یقین ہے، اوہام اور ان خیالات سے دوری ہے کہ جو انسان کو بہت سے کاموں سے روک دیتی ہیں۔ مستقبل کے حوالے سے بدشگونی سے بچو، کیونکہ یہ اسلام کے مخالف ہے اور کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہمارے اوپر وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی کے اوپر سب کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دنوں کو، نہ مہینوں کو، نہ سالوں کو گالی نکالنی چاہیے، اور نہ نفع اور نقصان کو ان کی طرف منسوب کرنا چاہیے، بلکہ یہ صرف اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، جو اللہ نے تقدیر بنائی ہے وہ لازمی طور پر نازل ہو کے رہے گی، وہ ٹلے گی نہیں، اور جو اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ تو سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے اور نہ کسی چیز کے اندر کوئی نحوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو اس کے نحوست کے اوپر ایمان کسی کام سے روک دے تو وہی شرک کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ آپ کے بدترین کام وہ ہیں جن میں شرک ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوں، یہ بدترین چیزیں ہیں، یہ نحوست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی سب سے بڑی نحوست ہے۔ آپ کے سب سے خوشی والے اور سعادت بھرے دن وہ ہیں جن میں تم اللہ کی عبادت کر لیتے ہو، اطاعت کر لیتے ہو۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ایمان کو صحیح طریقے سے درست کر لو اور برے عقیدوں کو چھوڑ دو۔ کسی دن کو اپنا دشمن نہ سمجھو، کسی مہینے کو بھی اپنا دشمن نہ سمجھو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، کیونکہ ہمیں مستقبل کے بارے میں اچھا فال رکھنا چاہیے، اچھی توقع رکھنی چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے اے اللہ، بھلائیاں بھی تو ہی لاتا ہے، برائیوں کو بھی تو ہی دور کرتا ہے، اور تیرے بغیر ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ، خیر بھی تیری طرف سے ہی آتی ہے، اور سارے اسباب تیرے ہاتھ میں ہیں، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کتاب الہی کا رخ کرو، اللہ نے ہر چیز کی تفصیل اس میں لکھی ہے۔ ان برائیوں سے بچ جاؤ جن سے اللہ نے منع کیا ہے، نیتوں کو درست کر لو، اپنے الفاظ کو نرم کر لو، لوگوں کو کھلاؤ، سلام کو عام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور آپ کی ساری پسندیدہ چیزیں پیچھے رہ جائیں اور تم آگے چلے جاؤ اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ، اور اللہ آپ کو وہ بتائے کہ جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔